الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دین کی بقا اور ایک مسلمان کو دین کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی. ایک، اللہ کی کتاب قرآن کلام اللہ کو مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے پکڑو، اس کو زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اور دوسرا، سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر کوئی بندہ دین کے اوپر نہیں چل سکتا، اور اگر دین کو ان دو چیزوں سے ہٹا کر اختیار کیا جائے گا تو دین نہیں رہے گا. یعنی دین تب ہی باقی رہ سکتا ہے کہ جب بندہ دین کو اللہ کے قرآن میں تلاش کرے یا سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرے. اور انسان کامیاب بھی تب ہو سکتا ہے کہ جب قرآن کلام اللہ پر عمل کرے اور سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے. اسی طرح اللہ نے دین کی ختم ہونے کی جو علامت بتائی کہ دنیا سے دین ختم کب ہوتا ہے اور انسان ذلیل و رسوا ناکام کب ہوتا ہے، اس کی بھی دو علامتیں اللہ نے بتائی. ایک تو یہ ہے کہ جب لوگ کتمان حق کرنا شروع کریں، حق بات کو چھپانا شروع کر دیں گے علماء، اس وقت بھی دین ختم ہو جائے گا. اصل حقیقت چیز جب لوگ چھپا دیں گے، نقل سامنے آنے لگے گی تو دین کا حلیہ مٹ جائے گا. اور دوسری ہے تلبیس حق. جب لوگ حق کو باطل کو ملانا شروع کر دیں گے، واضح نہ کریں گے، اس وقت بھی
لوگ ناکام ہوں گے اور لوگوں کی زندگیوں سے دین نکل جائے گا، دین لوگوں کی زندگی سے مٹ جائے گا جب یہ دو کام شروع ہو جائیں گے۔ اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں تو یہ دونوں کام عروج پر ہیں۔ ایک تو کتمان حق بہت زیادہ ہے، حق بات کو چھپا دینا، دنیا کی خاطر اس کو بیان نہ کرنا یا کسی اور وجہ سے، اور اگر کوئی بیان کرتے بھی ہیں تو وہ تلبیس کرتے، حق کو باطل کو ملا دیتے ہیں، فرق نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو یہ دونوں چیزیں، کتمان حق اور تلبیس حق کو باطل، یعنی حق کو باطل کو خلط ملط کر دینا، یہ دونوں چیزیں تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ ایک تو زندگیوں سے دین مٹ جاتا ہے اور دوسرا بندہ پھر ناکام اور ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ لازمی بات ہے جب دین مٹ گیا زندگی سے تو بندہ ناکام ہی ہے۔ اور دوسری طرف کامیابی کا یہ راز ہے کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو مضبوطی سے تھامو۔ اگر یہ چیزیں مضبوطی سے نہ تھامی گئی تو پھر کامیابی اور کامرانی کی امید مت رکھنا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اب بات یہ ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پکی بات ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سنت یہ اچھا راستہ ہے، بھلی راہ ہے۔ تو سنت ہے کیا؟ علماء نے اس کی مختلف لغت کی کتابوں میں مختلف الفاظ میں تعریف موجود ہے، لیکن سادی سی بات یہ ہے کہ ہر وہ کام، دین کا ہر وہ کام، یہ یاد رکھو الفاظ، ان الفاظ میں بعد میں بہت بڑا مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے۔ دین کا ہر وہ کام جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہو، چاہے وہ قولاً یعنی زبان سے بتایا ہو، چاہے وہ عملاً کر کے بتایا ہو، کسی طریقے سے بھی جس پر ہمیشگی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سنت ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ بھی دین میں تمہارے اوپر لازم ہے اور میرے بعد میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منقول ہوگی، جو ثابت ہوگی، اس پر بھی ہم عمل کریں گے، اس کو بھی اپنی زندگی کی راہ بنائیں گے، اور نبی کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جس چیز پر اجماع ہو گیا، اکٹھے ہو گئے، اس کو بھی ہم اپنی راہ بنائیں گے اور اس پر بھی عمل کریں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دین کا کوئی بھی کام وہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے تلاش کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کام کو کار ثواب یعنی ثواب کا کام بنانا یا کسی کام کو عذاب کا کام بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے شریعت بھیجی ہے، اللہ نے شریعت بنائی ہے۔ کسی کام کو ثواب کا قرار دے کہ یہ کام ثواب ہے، یہ کام کرو گے تو عذاب ہوگا، یہ اللہ کو حق ہے۔ کسی چیز کو حلال قرار دینا یہ بھی اللہ کا حق ہے، حرام قرار دینا یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ نبی پر اللہ وہ شریعت نازل کیا کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ وہ نازل شدہ شریعت امت تک پہنچا دیں۔
باقی حلال حرام جائز ناجائز یہ نبی کا بھی حق نہیں، یہ حق اللہ کا ہے۔ تو اس لیے دین کا کوئی کام جس کو ہم ثواب سمجھیں گے یا کسی کام کو ہم گناہ سمجھیں گے تو اس کو تلاش کریں گے قرآن مجید میں۔ پھر اگر قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ ہمیں وہ چیز نہیں ملی تو وہ ہم دیکھیں گے سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں، اگر ان میں بھی وضاحت کے ساتھ نہیں ملی تو پھر ہم آئیں گے جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کی طرف کہ ان کی زندگیوں میں یہ چیز ہے یا نہیں، اور پھر اگر اس میں بھی نہیں تو اس کے بعد ائمہ فقہا مجتہدین کا اجتہاد اور قیاس چلے گا، یعنی یہ چوتھے نمبر پہ ائمہ فقہا چلیں گے۔ اب اگر ایک چیز ہمیں قرآن مجید میں بھی نہیں ملی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہیں ملی، احادیث صحیحہ میں بھی نہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اور ان کے اجماع میں بھی نہیں، اور فقہا کی زندگی میں بھی ہمیں وہ چیز نہیں ملتی، تو پھر سمجھے کہ اس چیز کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اگر دین ہوتی تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دین سارے کا سارا مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین نام کی جو بھی چیز تھی میں نے مکمل کر دی ہے، آج کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو دین قرار دیا جائے گا، نئی چیز۔ صحابہ کرام بھی جو ہمیں ان کی زندگیوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جو چیز سنت سے نہ ملے گی وہ صحابہ سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کرام اپنی طرف سے ایجاد کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا یا اپنے قرآن مجید اور نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کے اجتہاد کیا، اس پر ہم عمل کریں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد ابھی کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ فلاں کام دین ہے فلاں کام دین ہے، اس کا اعتبار نہیں ہو۔ سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن کلام اللہ کو سامنے رکھا جائے گا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سامنے رکھا جائے گا، اس میں ہم تلاش کریں گے کہ یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے یا نہیں۔ اور سنت کی اہمیت اتنی ہے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے مسئلہ توحید کے بعد سب سے پہلے جو مضمون اللہ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں وہ توحید کا مسئلہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی شخصیت کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ مسئلہ توحید پورے قرآن مجید میں اللہ نے بار بار بیان فرمایا، اور اگر اس کے بعد کوئی زیادہ مسئلہ بیان ہوا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہوا ہے، سنت کا بیان ہوا ہے، نبی کی اتباع نبی کی اطاعت کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس طرح ایک مشرک کو عقیدہ شرک رکھ کر کامیابی نہیں ہوتی، اسی طرح ایک شخص کو عقیدہ توحید رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ نبی کی سنت اور نبی کی اطاعت نہیں کرتا، سنت کی تابعداری نہیں کرتا، نبی کی اتباع نہیں کرتا تو اس کی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اللہ نے کئی مقامات پر اپنی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اکٹھا ذکر کیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کبھی اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کبھی اللہ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ
مختلف مقامات پر کہ اللہ کی اطاعت کرو. جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ نے 22ویں پارے میں فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، وہ پوری طرح کامیاب ہو گیا. اللہ کی اطاعت کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، اتباع کر کے، اس کے بغیر نہیں. تو ضروری یہ ہے، جو بات سمجھانا مقصود ہے، کہ دین نازل کرنے والا اللہ ہے اور ہم تک دین پہنچانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ہمیں وہی چیز کار ثواب سمجھنی ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کو، یعنی اسی چیز کا نام ہے اتباع کرنا، کہ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس کو ہم نہ لیں. دین کا کوئی بھی معاملہ دنیاوی بات نہیں ہے. دنیاوی تو اب یہ کپڑا اس وقت نہیں تھا ہم پہن رہے، یا یہ چٹائی نہیں تھی جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں، آج ہے اس وقت نہیں. آج تو پتہ نہیں قیمتی چٹائیاں موجود ہیں. یہ سپیکر بھی نہیں تھا. ایک بندہ کہے کہ یہ بھی غلط ہے، یہ نبی سے ثابت نہیں میاں، یہ دین نہیں سمجھتے آپ. ایک چیز ضرورت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وسائل سمجھ کر استعمال کی جاتی ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن ایک چیز کو اگر آپ ضرورت سے بڑھ کر دین سمجھنے لگے، ضرورت سے بڑھ کر ایک چیز کو آپ دین سمجھنے لگے اور اس کو کار ثواب کہنے لگے کہ یہ کام ثواب کا ہے، اس پر اللہ اجر دیتا ہے، وہ کام اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوگا تو اس پہ اللہ عذاب دے. اور اس میں اچھی اور بری چیز کا بھی اعتبار نہیں کہ بندہ کہے کہ میں کام تو اچھا کر رہا ہوں، کوئی برا کام تو نہیں ہے، کام تو اچھا کر رہا ہوں، حرج کیا ہے اس میں نے نیکی کا ہی تو کام کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ کام نیکی کا ہے یا بدی کا ہے، یہ بات معیار نہیں. معیار یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اس کو کسی کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، اس کو کرنا ثواب ہے. اور اگر وہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ اس کے جتنے مرضی کوئی فضائل سنائے تو اس کو نہ کرنا ہی سنت ہے. مرکات میں موجود ہے کہ الاتباع کما یکون فی الفعل یکون فی الترک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اور جس طرح کام کرنے میں اتباع ہے اس طرح نہ کرنے میں بھی اتباع ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک کام کرنے میں اتباع ہوتی ہے کہ فلاں کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. مرکات میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی کام کو کرنے میں اتباع ہے اور ثواب ہے، اسی طرح کوئی کام اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اس کو نہ کرنے میں ثواب ہے. صرف کرنے کی بات نہیں. عام طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ منع دکھائیں، شریعت میں منع کیا گیا ہو اس کام سے. ہر کام سے منع نہیں کیا گیا. بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو گویا منع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا ایک شارع ہے، دین کو پہنچانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، اللہ نے دین کو نازل کرنے والا ہے، جب اتنا ہی کوئی اگر اہم کام ہوتا جس کو آج میں کر رہا ہوں دین سمجھ کر، اگر وہ کام اہم ہوتا تو اللہ ضرور نازل کرتا، کیونکہ اللہ کو تو ہمیشہ کا علم ہے، ہمیشہ کا علم رہے گا. اللہ تو کائنات کے اول سے آخر تک ہر چیز کو باریکی سے جانتا ہے. اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے جو چیزیں ضروری تھی، جو فائدہ مند تھی، جن کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق تھا، ہماری آخرت کے ساتھ تعلق تھا، اللہ نے وہ ساری چیزیں نازل فرمائی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کما حقہ پہنچائی۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت پوری طرح پہنچائی ہے امت تک۔ آپ کا بھی ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے؟ نہیں پہنچایا؟ پہنچایا ہے، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا، شریعت مکمل ہو چکی، ہم تک پہنچ چکی، ہر چیز کھلی واضح ہے، تبیانا لکل شیء۔ قرآن مجید کہتا ہے ہر چیز کو واضح کر کے ہم نے بیان کر دی، کوئی کسی قسم کا شک اور کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ جب مکمل ہو گئی تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہی دین اور اسی چیز کو لیں جو آج سے 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور انہوں نے وہ کام کیا۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب سنتی۔ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ میرے پیغمبر اپنی امت کو بتاؤ کہ اگر تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے، اگر تمہارا یہ ذہن ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کرے، تو اس کا ایک رستہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ کو پتہ تھا نا کہ بعد میں آئیں گے جھوٹے دعوے دار، ایک کہے گا میں بھی محبت کرتا ہوں، دوسرا کہے گا میں بھی محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو نبی سے محبت کرو، حالانکہ نبی سے محبت ایمان ہے، یہ بات نہیں، آیت بتا رہی ہے، قرآن مجید بتاتا ہے نبی سے محبت ضروری ہے، لیکن اس آیت میں اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو فاتبعونی، میرے پیغمبر کی سچی اتباع کرنی ہوگی۔ صرف میرے پیغمبر کے ساتھ محبت سے میں اللہ نہیں ملتا، وہ سمجھ آئے گی کوئی نہیں آئے گی۔ آپ بھی کہتے ہیں ہمیں عشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں محبت ہے اللہ کے نبی سے، تو اللہ نے فرمایا صرف محبت نہیں، فاتبعونی، سچی اتباع بھی ہوگی تب محبت قابل اعتبار ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وضاحت فرمائی، فرمایا من احب سنتی، جو شخص میری سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پر چلے آپ کو سمجھاؤں کہ محبت کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص نبی سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، یہ کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ معیار کیا ہوگا؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے فقد احبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور جسے میری سنت اچھی نہیں لگتی نا، جسے میری کیا ہوا کام اچھا نہیں لگتا، اسے اپنے آبا و اجداد کے کام اچھے لگتے ہیں، اپنی بزرگوں کے کام اچھے لگتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہے، پھر اگر وہ کہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اور 7ویں پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا، فرمایا اذا قیل لهم تعالوا، جس وقت ان کو کہا جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو، تو کیا کہتے تھے؟ ناراض تو نہ اس ہو بنجوتے تانگ دی میاں، یہ آج کی بات نہیں، یہ ان کافروں کی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ اللہ نے فرمایا جس وقت ان کو کہا جاتا نا آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی طرف آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آؤ، تو قرآن مجید گواہ ہے اس بات پر، فرمایا وہ کیا کہتے؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمیں اللہ اور رسول کی بات نہیں، ہمیں اپنے آبا و اجداد کافی، ہمارے باپ دادا،
ہمارے وڈیرے باپ دادا کا دین ابھی چھوڑ دیں، آپ نیا دین اختیار کریں تو جتنا آگے ہو پیو دادا ہونے تک کرے نہ آئے کہ ان کو چھوڑ کے نئی چیز یہ مولوی آ جائے۔ پیو دادا کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہم رسول اللہ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے دین کی طرف نہیں جائیں گے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کافی ہے۔ اور اللہ نے بھی پھر یہ سٹ لائی نا، فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ آباء و اجداد اب تک کخ بھی نہ ہوئے پر چلنے آباء و اجداد میں پیچھے کریں۔ آج بھی یہی رونا ہے، آج بھی یہی دلیل ہے، میاں ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے رہے، ان کے بال سفید ہو گئے، انہوں نے کوئی دھوپ بھی سفید کیے بال، آخر انہوں نے بھی تو شریعت سنی ہے مولویوں سے، پہلے بھی مولوی گزرے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے رہے، اس لیے ہم آج آباء و اجداد کی بات نہیں چھوڑیں گے۔ میرا دوست یہ آج کی بات نہیں، یہ پرانی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ آباء و اجداد قابل اعتبار نہیں، معیار دین میں آباء و اجداد نہیں بلکہ معیار دین میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، معیار دین میں کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، نمبر 2 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ باپ دادا یا ملا کا اعتبار نہیں، کسی کتابڑی کی بعد میں آنے والی لکھی جانے والے رسالے کا اعتبار نہیں، بلکہ اس شریعت کا اعتبار ہے جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے۔ دین مکمل ہے، پھر کیا ضرورت ہے کسی کتاب کی طرف جانے کی؟ خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو شخص قیامت کے اوپر اعتبار رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، فرمایا ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کافی ہے، اسے چاہیے کہ ان کی زندگی کے اوپر عمل کرے اور ان کی سنت کے مطابق عمل کرے، اور جو شخص سنت کے مطابق عمل کرتا ہے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا وہ گویا میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ جو میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ایک مستدرک حاکم میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے، 6 قسم کے لوگوں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو میری سنت کو چھوڑے گا اس کے اوپر اللہ کے لعنت ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی لعنت کی۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے آنے والا ہو۔ اور قرآن مجید میں ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر کسی چیز پر عمل کر کے آئے گا اس کا قیامت کے دن کوئی اعتبار نہیں، وہ قبول نہیں ہوگا۔ شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف چلنے والے کا دین قابل قبول نہیں۔ اونچا بولو اونچا۔ پھر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ جمعہ لیٹ ہو جاتا ہے، جمعہ تو خواہ مخواہ لیٹ ہونا ہے، آپ بولتے نہیں۔ بعد میں آنے والے ملا کا اعتبار شریعت میں نہیں ہے، شریعت میں اعتبار ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہر وہ کام نیکی کا کام ہوگا جس پر میرے پیغمبر کی مہر لگی ہوگی، اور جس کام پر میرے پیغمبر کی مہر نہیں اسے جتنے مرضی فتاوے میں تلاش کرو وہ کام قابل اعتبار نہیں۔ اور اس کے خلاف ہے بدعت۔ بدعت نئی چیز، بدعت کا لغوی معنی ہے نئی ایجاد، اور شریعت کے مطابق ہر وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، قرآن مجید میں بھی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہیں،
توجہ کرو توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی نہیں، اور ائمہ فقہا میں بھی وہ کام نہیں ملتا۔ آج یا ان کے بعد کسی صدی میں اگر کسی نے وہ کام کیا اور اس کو شریعت قرار دیا، اس کو دین کا کام قرار دیا، تو وہ کام بدعت ہوگا، وہ دین کا کام نہیں ہوگا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہ ہو، قرآن مجید سے ثابت نہ ہو، ائمہ فقہا سے ثابت نہ ہو، تو وہ کام کیا ہے؟ ایسے نہیں چلے گا، ایسے سمجھیے آپ کو نہیں آتی۔ ہمیشہ سبق پڑھانے والے حضرات جو پڑھاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ جو طلباء ہوتے ہیں ان کو بلواتے ہیں، یہ بولنا یہ مستقل تکرار ہوتا ہے، اس کے ساتھ سبق یاد ہوتا ہے۔ جو کام قرآن میں ثابت نہیں، سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ثابت نہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی ثابت نہیں، فقہائے کرام کی زندگیوں میں بھی ثابت نہیں، تو وہ کام کیا ہے؟ لیکن ہو شریعت اور دین اگر کوئی قرار دے، یہ قید لازمی ہے۔ دنیا کے کام میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ ممبر اس قسم کا بنا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ جی وابیہ کو پوچھو اس سپیکر آیا نبی پاک نے دور میں، ان اینکا آئیاں، ان بس کٹا آئیاں، ان گڈیاں، یہ گاڑی موجود تھی اس وقت نہیں تھی، تو پھر یہ بدعت ہوئی؟ یہ اینک اس وقت موجود تھی نہیں تھی، تو پھر یہ بدعت ہوئی؟ یہ ممبر اس وقت نہیں تھا، یہ بدعت ہوا، یہ سپیکر نہیں تھا، یہ پھر بدعت ہوا استعمال کرنا۔ تم خود بدعتیں کرتے ہو، ہمیں کیوں کہتے ہو بدعت کرتے ہو؟ میاں سن، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وضاحت موجود ہے، فرمایا من احدث فی امرنا، اللہ کبھی توفیق دے پڑھنے کی، من احدث فی امرنا، جو ہماری شریعت میں نئی چیز گھڑے، اور دوسری روایت میں فی دیننا، اور فی امرنا کی بھی وضاحت محدثین نے کی ہے، ای فی دیننا، یعنی ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں اگر کوئی بعد میں آنے والا شخص نئی چیز گھڑے گا، جسے ثواب کا کام سمجھ کے کرے گا یا دین کا کام سمجھ کے کرے گا، لیس منہ، جو ہماری شریعت میں نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ بات شریعت کی ہے، دنیاوی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہم ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، ورنہ اگر کوئی شخص سپیکر کو دین سمجھ کے استعمال کرتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص اینک ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی دین سمجھ کے استعمال کرتا ہے کہ اینک ڈالنا ثواب ہے تو لازمی بات ہے بدعت ہے۔ گاڑی کے اوپر بیٹھتا ہے تو آپ سارے جو یہ کوٹ فتح خان سے گاڑی دیوال سے جاتی ہے ثواب واسطے پہنے ہوتے ہیں، یا سکوٹر واسطے، سکوٹر تے چڑھ کے ثواب واسطے آنے۔ میاں جو کام ثواب سمجھ کے کیا جائے اس کو اگر شریعت میں نہیں ہے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ ہر نیا کام تو میاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے، تقریباً سارے ایسے کام ہیں۔ یہ کپڑا بھی اس دور میں نہیں تھا، چمڑے میں کپڑے لوگ پائے۔ یہ مصحف بھی اس دور میں، یہ قرآن مجید بھی نہیں تھا، ورنہ کوئی ثابت کرے کہ یہ مصحف قرآن مجید یہ اس دور میں تھا، یہ بھی نہیں تھا اس دور میں۔ یہ کتابیں لکھی ہوئی یہ بھی نہیں تھی، چمڑے پہ لکھائی ہوتی تھی، یا کوئی پتھروں پہ لکھائی ہوتی تھی، یا پتوں پہ لکھائی ہوتی تھی۔ اور یہ کپڑے اور یہ اس قسم کی یہ چٹائیاں جن پر سجدہ دیا جاتا ہے یہ نہ تھی اس وقت۔ اے لنٹر والے مکان ہے، پکھے، یہ گھڑی، یہ چیزیں تو نہیں تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کوئی دین نہیں سمجھتا۔ اگر سجدہ کوئی گھاس پہ دیتا ہے وہ بھی سجدہ ہو جاتا ہے، کوئی چٹائی پہ دیتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہم ضروری نہیں سمجھتے کہ اسی پر ہی سجدہ دو گے تو سجدہ ہوگا، نہیں تو سجدہ نہیں ہوگا۔ بات یہ نہیں، اختلاف یہ نہیں، میاں جھگڑا یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے
ہر وہ کام جسے آج دین قرار دیا جائے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں نہیں ہوا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، فقہائے کرام نے نہیں کیا، یا قرآن مجید میں صراحتاً نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ باقی دنیاوی کام تو کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من یشاقق الرسول، سنو نیا کام جو دین میں داخل کرتا ہے بندہ اور دین سمجھ کے کرتا ہے، فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، کوئی بندہ اگر نبی کی نافرمانی کر کے صحابہ کرام کی راہ سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، ہم اس کو اسی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ وہ توجہ کرو، جو کام شریعت کے خلاف بندہ کرتا ہے نا، پھر اللہ اس کو ادھر ہی دھکیلتا ہے، ادھر ہی دھکیلتا ہے، اور اللہ کہتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو پھر عنقریب ہم جہنم میں ڈالیں، اس کا پھر ٹھکانہ جہنم ہے، جو شریعت سے ہٹ کر نبی کی سنت سے ہٹ کر کام کرتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، بدعت کرنے والا بدعتی آدمی کی نہ نفلی عبادت قبول ہے نہ فرضی عبادت قبول ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بدعت کرنے والے شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کہ اور بدعت ہے نا کیڑیاں، ذرا اس پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے، بدعت ہے کیا میاں؟ اے جڑی سب سے پہلے تو اپنے سے شروع کریں، یہ جو دلہا کو مہندی لگاتے ہیں، یہ سنت ہے؟ دلہا کو مہندی لگاتے ہیں، یہ سنت ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدعت ہے، فرق سمجھو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدعت ہیں وہ بھی غلط ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہودیوں کی رسمیں ہیں، اس پہ بھی قرآن مجید نے سختی کی ہے۔ فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف جھکاؤ مت کرو، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہود و نصارہ، ان کی رسمیں، ان کے طریقہ کار کی طرف مت چلو۔ اگر ان کی طریقے پر مسلمان چلے گا تو اس کو کامیابی نہیں ملتی، کامیابی تب بھی ملے گی جب میرے پیغمبر کے طریقوں پر چلے گا۔ کہ پھر ہون تو آ گئی نا پولیس صاحب، ہون دنیا داری تو نہیں رہی نا، رسم ہے، رسم ہندوانہ رسم ہے، مہندی لگائے گا، یہ نبی کی شریعت نہیں۔ شادیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہیں، صحابہ کرام نے بھی کی ہیں، فوتگی ادھر بھی ہوتی رہی، جنازے ان کے بھی پڑے جا رہے تھے، دفن ان کو بھی کیا گیا۔ ہمیں کوئی آج ہماری شادی الگ ہو رہی ہے، ہم نے ہندوانہ رسمیں شروع کر دی ہیں، عجیب عجیب۔ پھر کیا کرتے ہیں، دلہن کی جھولی میں دوسرے کا بیٹا ڈالتے ہیں، پہلے دن دلہن کی جھولی میں گود میں دوسرے کا بیٹا ڈالتے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے جی؟ اس کو پہلا بیٹا ملے گا۔ پہلا تو یہ فطور ہے شروع سے کہ بیٹا ضروری ہے، بیٹی ہو جائے تو تب کیا ہے، سارا آوے ناوے ہی بگڑا کہاں نہیں کریے۔ یہ جو نظریہ ہے نا میاں ہمارے اندر پھیل چکا ہے کہ بیٹے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بیٹے ہوں تو بڑا بازو بھاری ہوتے ہیں، یہ نظریہ اسلامی نہیں۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، یہ ان کافروں اور مشرکین مکہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر اگر بیٹی پیدا ہو جاتی، قرآن کہتا ہے ظل وجهه مسودا، ان کے چہرے کالے ہونے لگتے تھے۔ اور اگر یہ مسلمان کبھی چہرہ بیٹی کی پیدائش پہ کالا ہونے لگے تو پھر اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ تسا کوئی اتھے ٹھیکہ کر کے آئے ہو بھائی پتری دیسی، اتھے کوئی چکا کے آئے ہو بھائی اولاد میرے بیٹی ہوں گے بیٹی نہ ہوگی؟ فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، ہم جسے چاہتے ہیں بیٹی ہی بیٹیاں دے دیتے ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتے ہیں میرے بیٹے ہی بیٹے دے دیتے ہیں۔ اور أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا ہم جوڑے جوڑے دے دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا، اور کسی کو ہم ساری زندگی دیتے ہی نہیں۔
یہ ہم اپنی مرضیوں پہ کام کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم مسلمانوں میں رسم پیدا ہو گئی میاں، یہ عام بات نہیں. آپ معاشرے میں پھیل کر دیکھیں، بیٹی پیدا ہو جائے بیوی کو گھر سے نکالتا ہے خاوند. کیوں جی؟ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی؟ یہ چلو کر لیں گے. یہ دیوال کا واقعہ ہے. باہر کی میں بات نہیں کر رہا، میں دیوال کی بات کر رہا ہوں. بیٹی پیدا ہوئی، بیوی کو گھر سے نکال دیا، ماں نے بھی بیٹے نے بھی. کیوں بیٹی پیدا ہوئی؟ کیوں میاں؟ تو نے معاہدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ. تیری حیثیت کیا ہے؟ حیثیت تو میں کہتا ہوں اتنی ہے، تجھے اللہ اولاد دے ہی نہیں. میری حیثیت کیا ہے کہ مجھے اللہ رزق نہ دے تو میں اللہ سے جھگڑا کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ اولاد نہ دے، مجھے اللہ یہاں ایک سانس چلنے کی توفیق نہ دے. میاں جس اللہ نے تیرے اوپر اتنے احسانات کیے، تجھے رزق عطا کیا، کھانا پینا تجھے دے رہا ہے، سانس لینے کی توفیق دے رہا ہے، تو اللہ کی بغاوت کرتا ہے دن بدن، پھر بھی اللہ تجھے نعمتیں دیتا ہے. کم از کم اتنا تو خدا خوفی کر کہ مخلوق پہ ظلم نہ کر، مخلوق کے ساتھ زیادتی نہ کر. یہ بیٹا پیدا ہونا، بیٹی پیدا ہونا، یہ اللہ کے بس کا کام ہے، کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے. اور یہ نظریہ مسلمانی نظریہ نہیں، یہ کافرانہ اور مشرکانہ نظریہ ہے. قرآن میں ذکر ہے ان لوگوں کا نظریہ، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ایک کظیم تسی جانتے ہو نا عربی، کظیم آنے اندروں اندروں کڑنا. ایک بندہ، ایک آدمی جب کسی کے اوپر غصہ آئے نا اور کر کچھ نہ سکے، غصہ بہت ہے، اب کر کچھ بھی نہیں سکتا، اندر اندر سے اس غصے کو جو ہے نا وہ اظہار کرتا رہتا ہے، اندر اندر سے کڑتا رہتا ہے. اللہ نے فرمایا بیٹی پیدا ہو جاتی، قسیم ان کی حالت یہ ہوتی، یہ میں اللہ کا کر تو کچھ نہیں سکتے تھے، اب اندر اندر سے کڑتے رہتے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی. اور آج یہ مسلمان بھی اسی طرح. بہرحال بات چلی گئی دوسری طرف. مقصد یہ ہے کہ دلہن کا جو ہے پہلے دن اس کے گود میں دوسرے کا بچہ ڈالا جاتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو. یہ سنت نہیں ہے میاں، یہ رسمیں نہیں، یہ رسمیں ہیں یہودیوں کی. اور پھر اس سے بڑھ کر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا یجسس القبور، قبروں کو نقش و نگار کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. والمتخذین المساجد، اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے بھی منع فرمایا، اور اس پر چراغاں کرنے سے بھی منع فرمایا. تے ساڈیاں مسلمانوں نے قبرستان پھر کے ویکھ ٹہلا ہی ٹہلا بندہ آ کے اتنا جینے نہ مکان نہیں سجا نہیں جتنا ہوتے مردے نے ہوتے قبرت سجا. شریعت میں ایک بالشت قبر ہے زمین سے اوپر، کسی فقہ کی کتاب میں دیکھ لو ایک بالشت کی اجازت ہے، وہ بھی صرف نشانی کے لیے کہ کوئی بندہ اس کی بے حرمتی نہ کرے، اور ایک بالشت کی اجازت ہے. ادھر تک پورے گنبد. آپ جہاں جن جگہوں کو اللہ نے یہ فضول چیزوں سے پاک رکھا ہوا ہے ادھر آپ جا کر چکر لگائیں کسی جگہ میں، باہر ممالک میں. سعودی عرب میں آپ کو کوئی قبر ایسی نہیں ملے گی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈپٹی لگائی، فرمایا جاؤ دورہ کرو، جدھر بھی اونچی قبر دیکھو اس کو گرا دو. لیکن اتنے تو زیب و زینت جینا بھی ہار تھے، مویا بھی قبرت بھی ہار، کہیں جائیں تھے پگا پہ بھی قبر ہوتے. جس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثروا ذکر حازم اللذات، موت کو یاد کیا کرو، یہ لذتیں ختم کرتی ہے. اصل قبر سے عبرت حاصل کرنا یہ کہ میں نے بھی ایک دن یہاں آنا ہے. جنازہ پڑھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ میرا بھی جنازہ ہوگا، اور قبر کھودنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ کبھی میری بھی کھدائی کی جائے گی قبر، اور کبھی میں نے بھی یہاں دفن ہونا ہے. اپنی زندگی کو درست کروں، اپنے اعمال کو درست کروں، وہ مقصد نہیں، وہ ختم ہو گیا مقصد. قبر کھودنے والا بھی ہنسی مذاق چل رہی ہے، ادھر گپ شپ چل رہی ہے، کوئی آخرت کی فکر نہیں. جنازہ پڑھنے والا بھی رسم ادا کر رہا ہے، بعد میں وارث کو جفیا لگاتا ہے، میں بھی آیا تھا. کبھی
کبھی ایک کو جا کر سلام کرتا ہے، کبھی دوسرے کو جا کر، یہ بھی رسمی ہو گیا، قبر بھی رسمی ہو گئی، قبر کے اوپر فیشن شروع ہو گئے۔ میاں شریعت نے جس چیز کا سبق دیا ہے وہ یہ تھا، کسی کی وفات ہو گئی، اگر تو جنازے پہ نہیں پہنچا، پہلی بات ہے جنازے پہ پہنچ، جنازہ پڑھ اللہ کی رضا کے لیے، تے جنازہ بھی تاں فرض نماز پہلو پڑھنا ہوئے، اتنے فرض نماز زندگی نال جام کے مسیتی نہ موہ ہی نہیں ویکھا، تے جنازے تے سارے اکٹھے۔ جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر 4 آدمی بھی پڑھ لیں تو سارے علاقے کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن نماز جو ہے نا یہ فرض عین ہے، یہ ایک پڑھے گا دوسرے سے ساکت ہو نہیں ہوگی، ہر کسی نے اپنی اپنی ادا کرنی۔ لیکن میں حیران پورے سارے نہ سارا آوا تباہ، کس کس چیز کی اصلاح کی جائے۔ اس لیے میرے دوستو گزارش یہ ہے، سادی سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کوئی اگر چلے گا وہ اپنے آپ کو جو کچھ مرضی کہلوائے۔ میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندہ آ کر عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے لگا، کوئی بھی ان مسئلہ دس نہ پوچھی، عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا، وہ نہیں رہا، پھر منع کیا نہیں رہا، پھر اس کو دھکا دے کے باہر نکالا، تو وہ کہتا ہے ایعذبنی الصلاۃ ایعذبنی اللہ، کیا اللہ مجھے نماز کی وجہ سے عذاب دے گا؟ قابل غور بات ہے نا، آپ جو کہتے ہیں کہ ہم کو برا کام تو نہیں کر رہے تھے، اسی کوئی حرج تک آؤ جی، کوئی کام ماڑا ہی چنگا ہی کام ہے۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بندہ کہنے لگا اللہ مجھے نماز کی وجہ سے عذاب دے گا، تو مجھے منع کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نماز کی وجہ سے تو عذاب نہیں دے گا، لیکن اتنا میں یقین سے کہتا ہوں کہ عصر کے بعد نوافل پڑھنا میرے نبی کی سنت نہیں، اور تو اگر پڑھے گا تو اللہ نبی کی سنت کے خلاف کرنے کی وجہ سے ضرور عذاب دے گا۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح یہ رحمہ اللہ کا اسی طرح ایک واقعہ ہے، انہوں نے بھی ایک بندے کو اسی طرح باہر نکالا مسجد سے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابائے صحابہ، بوڑھا صحابی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ وہ ورد شروع کیے، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ کنکریوں پہ ہے تجھے جڑا لاکھ کر رہے ہو، ہاں وہ پتھروں پہ شروع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کسی نے بتایا کہ فلاں مسجد میں بیٹھے لوگ ذکر کر رہے ہیں کنکریوں پہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے اور سیڑھی اٹھائیے، سیڑھی اٹھا کر کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، مجھے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور اگر کوئی نہیں جانتا تو انا ابن مسعود۔ ہاں دلیری نال کہتے ہیں مجھے جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے نا، اور اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ سن لے، مجھے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اور میں نے نبی کے ساتھ ساری زندگی گزاری، تم جو یہ کام کر رہے ہو میرے نبی نے زندگی میں یہ کام نہیں کیا، نہ بتایا ہے، اس لیے سن لو، نبی کی شریعت کے خلاف ابھی تک تو نبی کے برتن بھی پرانے نہیں ہوئے، نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، نبی کی جوتیوں کے نقشے بھی نہیں مٹے، تم نے ابھی سے دین تبدیل کرنا شروع کر دیا، ان سب کو بھگایا اور مسجد سے باہر نکال دیا۔ اب آپ بتائیں کوئی ورد کرنا گناہ کا کام ہے، لیکن نبی کی شریعت کے خلاف کر رہے تھے، ہٹ کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے باہر نکالا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پچھلی عمر نابینے ہو گئے، ایک بندے نے ہاتھ پکڑ کر لے جا رہا تھا، اذان ہوئی، اذان کا نماز کا وقت ہو گیا، اذان سنی تو فرمایا قریب کوئی مسجد دیکھو، ادھر جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ جو ہی مسجد میں داخل ہوئے وہ بندہ اذان دینے کے بعد دوبارہ، دیکھو جی کتنی سی بات تھی، صحابہ اکرام نے کتنی اس کی احتیاط کی، سنت کی، دوبارہ کہہ رہا تھا جلدی کرو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور جس طرح سے نے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں نا تو کئی سب فکریں شروع کر دینے، اٹھو اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ بھی اذان کا ہی واسطے دیتی ہے نماز نے۔ وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے نبی نے ایک دفعہ اذان دلوائی، نماز کا اعلان کروایا، اس کے بعد دوبارہ نہیں کروایا۔ اس شخص نے دوبارہ یہ بات کیوں کی ہے؟ اس لیے مجھے اس مسجد سے نکال کے لے جا، یہ بدتی کی مسجد ہے، اس میں ابن عمر
نماز نہیں پڑھے تو لیرو لیر کی توامیت دینا کتو تک لمکا کے گن گئے. صحابہ اکرام نے اتنی احتیاط کی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعوت پہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر. کچھ معاملات تھے کافروں کے ساتھ اور کافر بادشاہوں کے پاس گئے. عدالت میں انہوں نے خدمت کے لیے دسترخوان لگایا. جو 3 صحابہ اکرام تھے کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان سے ایک لقمہ گر گیا. تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر صاف کر کے, اگر صاف کرنے کا اس کو حیثیت ہو تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے, یہ سنت تھی. حضرت حذیفہ بن یمان نے وہ لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھانا شروع کر دیا. ساتھ بیٹھا ایک ساتھی کہتا ہے یہ بادشاہ لوگ کیا کہیں گے, سنو یہ بادشاہ لوگ کیا کہیں گے کہ انہیں کھانا نہیں ملتا, یہ نیچے سے اٹھا کر کھا رہے ہیں. حضرت حذیفہ کے وہ جملے یقین کرو دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہیں. فرمایا اتترکو سنت نبی, کیا میں اتترکو سنت نبی ہاؤلاء الحمقاء, ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. یہ بادشاہ دنیا دار ہیں, یہ تو بے وقوف لوگ ہیں, کافر لوگ ہیں, ان کی عزت احترام کے پیچھے میں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. ایسے لاکھوں بادشاہ قربان کر دوں میں اپنے نبی کی جتی پر, کبھی میں نبی کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا. بہرحال بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں کافی ہے. شریعت میں جو طریقہ انہوں نے بتایا, جو طریقہ کار جس چیز کا جس لحاظ سے بتایا, کون سی چیز ہے جو رہ گئی؟ سونے کا طریقہ, اٹھنے کا طریقہ, کھانے پینے کا, کپڑے پہننے کا, جوتی پہننے کا, جنازے میں جانے کا, جنازے سے واپس آنے کا, باتھ روم جانے کا, بیت اللہ جانے کا, ہر قسم کا طریقہ بتا دیا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کام ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے, اور بدعت کرنے والے شخص کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ عمل کی توفیق دے.